دوستو قادسیہ کا میدان جنگ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے میدان کے سپہ سالار ہیں۔ آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایک نوجوان نے شراب پی لی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے پکڑو اور پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر اسے خیمے میں ڈال دو۔ ایک کمانڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اے سعد بن ابی وقاص، وہ نوجوان ہے، وہ سپہ سالار ہے، وہ بہادر ہے، آپ اسے غلطی ہوگی اسے چھوڑ دیں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے اسے، وہ مرے گا یا مارے گا تو اسے معافی دے دیں، وہ اچھا لڑنے والا نوجوان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان صحابی کبھی بھی تلوار اور قوت پر، بازوؤں پر کی بنا پر جنگ نہیں لڑتا، اللہ کی رحمت سے جنگ جیتتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ اس شرابی کی وجہ سے، اس کی شراب پینے کی وجہ اللہ کی رحمتیں ہم سے منہ موڑ جائیں۔ اس نوجوان شخص کو ابو محجن ثقفی اس کا نام تھا، وہ خیمے سے جنگ کے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی صفیں جو ہے وہ تتر بتر ہوتی جا رہی ہیں، مسلمان جنگ ہارنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا خون کھولتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ، میں نے جو گناہ کیا میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ رہا کیا جائے تاکہ میں مسلمانوں کے حق میں اور کافروں کے خلاف جنگ لڑوں۔ ساتھ والے خیمے میں اسے کسی کی موجودگی کا معلوم ہوتا ہے تو وہ ساتھ والے خیمے سے آواز دیتا ہے کہ مجھے یہاں سے چھڑایا جائے۔ وہاں سعد بن ابی وقاص کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ تم نے جرم کیا ہے، تم جرم کی سزا میں لپیٹے گئے ہو، تم باندھ دیے گئے ہو، تمہیں کیسے چھوڑ دیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑوں، اور اگر میں بچ گیا تو میں اپنے آپ کو آ کر واپس خود ہی باندھ لوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس پر رحم آ جاتا ہے، اس کی آہوں اور سسکیوں پر اس کو رحم آ جاتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ زرہ اور بختر بند باندھے بغیر تلوار اٹھاتا ہے اور بھاگ پڑتا ہے، مسلمانوں کی صفوں سے نکلتا ہے، وہ کافروں کی صفوں میں وہ گھستا ہے جا کر، اور پے در پے وار ایسے کرتا ہے کہ کافروں کی صفوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کافر جنگ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنی جواں مردی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان جو باقی جنگجو ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ مل جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ چونکہ بیمار تھے، اس لیے وہ دور ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کو تحفے میں دوں گا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جیسے ہی جنگ ختم ہوتی واپس اپنے خیمے میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں ہے، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے کہ اس نے ایسی جنگ لڑی اس نے۔ پیچھے سے خیمے سے آواز آتی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی کی کہ وہ نوجوان تو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ فرماتے کیا بولتی ہے؟ بولتی سچ بولتی ہوں، جس نوجوان کو آپ نے زنجیروں میں باندھا تھا اسی نے اللہ سے توبہ کی اور میں نے اس پر ترس کھایا اور کھول دیا، وہی نوجوان تھا جس نے یہ جنگ جتوائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوتے ہیں، چھڑی کا آسرا لیتے ہیں، نوجوان مجاہدین اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑ دو، میں خود ہی اٹھوں گا اور میں اس نوجوان سے خود ہی ملاقات کروں گا جس کی توبہ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوئیں اور ہم جنگ جیت گئے۔ دوستو، توبہ بہت بڑا ہتھیار ہے دنیا میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی محاذ پر جنگ جیتنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود روزانہ 100 دفعہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مرتبہ استغفار پر جو ہے وہ اپنے اظہار فرمایا کہ استغفار میں بہت بڑی طاقت ہے، اور اسی استغفار کی وجہ سے یہ قدسیہ کا میدان جنگ جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بیمار ہوتے ہوئے جیت لیا۔ فقط وجہ جو تھی وہ استغفار تھی۔ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔